خوارزم شاہ اونچے کوہساروں پر سے نیچے اترا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ شمال میں سیہون دریا کی طرف مڑا اور وہاں مغلوں کے لشکر کا انتظار کرنے لگا۔ اس ریگستانی میدان کے آر پار دو عظیم دریا شمال مغرب کی سمت بہتے تھے اور 600 میل کے فاصلے پر بحیرہ جندرال میں ان کا دہانہ تھا۔ ان میں سے پہلا سیر دریا جو کہ دریائے سیہون کہلاتا تھا، اس کے کنارے کے فصیل بند شہر قافلے کی شاہراہوں کے ذریعے منسلک تھے۔ یہ گویا انسانوں کی زندگی اور ان کی قیام گاہوں کی ایک زنجیر تھی جو غیر آباد علاقے میں دور تک چلی گئی تھی۔ جنوب میں جو دوسرا دریا تھا وہ دریائے آمو تھا، جسے عرف عام میں دریائے جیحون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے قریب ہی اسلامی دنیا کے بڑے بڑے قلعہ بند مرکز واقع تھے، جن میں خاص طور پر بخارا اور سمرقند بہت مشہور تھے۔ خوارزم شاہ دریائے سیہون کے عقب میں ڈیرے جمائے بیٹھا تھا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ مغل کس طرف نقل و حرکت کر رہے ہیں۔ جنوب کی طرف سے اس کو نئی فوجوں کی کمک کی امید تھی، اور اس نے جو نیا محصول عائد کیا تھا اس سے جنگ کے اخراجات کے لیے کافی آمدنی کی امید تھی۔ لیکن اس تیاری کے عالم میں اسے بڑی تردد انگیز خبریں آنے لگیں۔ اس کے دائیں بازو پر 200 میل کے فاصلے پر مغل اونچے دروں سے اتر کر قریب اس کے عقب میں آ پہنچے تھے۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ جبی نویان جوجی سے ہٹ کے جنوب کی طرف پہاڑوں کو عبور کر چکا تھا، اور وہ دبے پاؤں ان ترک فوجوں کے قریب تک آ پہنچا تھا جو خوارزم کے راسوں کی حفاظت کر رہی تھیں۔ اب وہ تیزی سے ان گلیشیروں کے اطراف چکر کاٹ کر آ رہا تھا جن سے دریائے آمو نکلتا ہے۔ سمرقند اس کے راستے سے 200 میل کے فاصلے پر تھا۔ جبی نویان کے ساتھ صرف 20,000 آدمی تھے، لیکن خوارزم شاہ کو یہ معلوم نہیں تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ خوارزم شاہ تک نئی کمک پہنچنا تو درکنار، آثار اس کے تھے کہ وہ اپنے اصلی دفاع کی دوسری اور اصلی زنجیر یعنی دریائے آمو سے بھی کٹ جائے، جس کے پاس ہی بخارا اور سمرقند کے عظیم شہر واقع تھے۔ اس نئے خطرے سے دوچار ہو کر خوارزم شاہ نے ایک ایسا اقدام کیا جس کے باعث بعض کے مسلمان مورخین نے اس پر سخت نکتہ چینی کی۔ اس نے اپنی فوج کا نصف حصہ ان فصیل بند شہروں کی حفاظت کے لیے الگ کر کے بھیج دیا۔ 40,000 اس نے سیر دریا کے کنارے کے قلعوں کی حفاظت کے لیے چھوڑے، 30,000 بخارا میں تعینات کیے، اور بقیہ فوج کو لے کر سمرقند کی طرف کوچ کر گیا، جہاں اس وقت سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ یہ سب اس نے یہ سمجھ کر کیا کہ مغل ان مضبوط قلعوں کو فتح نہیں کر پائیں گے اور لوٹ مار کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن شاہ کے یہ دونوں مفروضے غلط ثابت ہوئے۔ اس سے پہلے ہی چنگیز خان کے 2 بیٹے شمال میں سیہون دریا کے کنارے اترار کے شہر کے سامنے نمودار ہو چکے تھے۔ ناظرین، یہ اترار وہی مقام تھا جہاں کے قلعہ دار نے مغل تاجروں کو قتل کیا تھا۔ انیل جک جو کہ ان کے قتل کا ذمہ دار تھا، اب بھی اس شہر کا حاکم تھا۔ یہ جان کر کہ مغلوں سے رحم کی امید فضول ہے، وہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا اور 5 مہینے تک محصور رہا۔ وہ آخر تک لڑتا رہا، اور جب مغل اس کے آخری سپاہیوں کو قتل یا اسیر کر چکے تو اس نے ایک برج میں پناہ لی۔ جب تیر ختم ہو گئے تو وہ دشمنوں پر پتھر برساتا رہا۔ وہ اپنی جان سے بیزار تھا، پھر بھی زندہ گرفتار ہوا اور خان کے پاس اسے بھیج دیا گیا۔ چنگیز خان نے انتقام لینے کے لیے پگھلی ہوئی چاندی اس کی آنکھوں اور کانوں میں ڈلوا کر اسے قتل کر دیا۔ اترار کی فصیلیں گرا کر زمین کے برابر کر دی گئیں، اور اس کی ساری آبادی کو اسیر کر کے مغل اپنے ساتھ لے گئے۔ ناظرین گرامی، یہ ہو ہی رہا تھا کہ ایک اور مغل فوج سیہون دریا کی طرف بڑھی اور تاشقند پر قابض ہو گئی۔ ایک تیسری فوج دریائے سیہون کے شمالی حصے کے چھوٹے چھوٹے قصبوں پر قبضہ کرتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک مسلمان تاجر جو کہ مغلوں کا سفیر تھا، ایک شہر میں مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد گویا مغلوں کا ہیبت ناک حملہ شروع ہوا جو کسی طرح رکنے میں نہیں آتا تھا۔
جتنے آدمی مرتے نئے جنگجو ان کی جگہ لے لیتے، یہاں تک کہ یہ شہر فتح ہو گیا اور اس کی پوری آبادی تلواروں اور تیروں سے ختم کر دی گئی۔ ناظرین، چنگیز خان خود کبھی دریائے سیہون کے سامنے نمودار نہ ہوا۔ وہ مغل لشکر کے قلب کے ساتھ نظروں سے اوجھل تھا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس نے دریا کو کہاں سے پار کیا اور کس طرف گیا۔ ادھر خوارزم شاہ دونوں بازوں سے گھر چکا تھا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ جنوب کی فوجوں سے وہ اپنے بیٹے سے کمک کے دستوں اور خراسان اور ایران کی زرخیز سرزمینوں سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ ادھر جبی نویان مشرق سے بڑھ رہا تھا، ادھر چنگیز خان مغرب سے، اور سمرقند میں خوارزم شاہ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ جال کا حلقہ اس پر تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس حالت میں پھر اس نے غلطی کرتے ہوئے فوج تقسیم کر کے کچھ بخارا اور کچھ سمرقند بھیج دی۔ محمد خوارزم شاہ غازی، جس کو اس کی رایا سکندر ثانی کہتی تھی، سپہ سالاری سے مغلوں سے مات کھا چکا تھا۔ خان کے بیٹوں کی سرکردگی میں جو مغل دستے سیہوں دریا کے کنارے قتل و غارت گری کر رہے تھے اور قصبوں کو آگ لگا رہے تھے، وہ ایک طرح کا پردہ تھا جس کی آڑ میں جبی نویان اور چنگیز خان کی اصلی فوجیں حرکت کر رہی تھیں۔ چنگیز خان تیزی سے ریگستان سے باہر نکلا، اس قدر جلدی کے عالم میں کہ راستے میں جو چھوٹے چھوٹے قصبے آئے انہیں اس نے ہاتھ تک نہ لگایا اور وہاں صرف اپنے گھوڑوں کے لیے پانی مانگا۔ وہ بخارا میں اچانک خوارزم شاہ کے سر پر جا پہنچنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ شاہ وہاں سے بھاگ چکا ہے۔ اب اس کے سامنے اسلامی قوت کا ایک عظیم شہر بخارا موجود تھا، مدرسوں کا مرکز، جس کے اطراف جو فصیل تھی اس کا طول 12 فرسخ تھا۔ اس کے درمیان ایک خوشنما نہر بہتی تھی جس کے کنارے باغ اور دلکش قصر تھے۔ 20,000 ترکوں کا ایک دستہ اور ایرانیوں کا ایک جمع غفیر اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس شہر کو فخر تھا کہ یہ کئی اماموں، سیدوں، فقیہوں، علماء اور مفسرین کا مسکن تھا۔ فصیلیں اس قدر مضبوط تھیں کہ حملہ کر کے ان پر قبضہ کرنا مشکل تھا۔ اگر سب شہری اس کا ارادہ کرتے کہ آخر دم تک اس کی حفاظت کریں گے تو یقین مانیے کہ کئی مہینوں تک مغل اس شہر پر قبضہ نہ کر پاتے۔ لیکن چنگیز خان نے کیا خوب کہا کہ فصیل کی مضبوطی قلعے کے محافظین کی ہمت کے برابر برابر ہوتی ہے، نہ تو اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ یہاں یہ ہوا کہ ترک افسروں نے شہریوں کو ان کی قسمت پر چھوڑا اور خود خوارزم شاہ سے جا ملنے کے لیے راتوں رات پانی والے دروازے سے باہر نکل گئے اور دریائے آمو کی سمت کوچ کیا۔ مغلوں نے انہیں اس وقت تو گزر جانے دیا، لیکن 3 تومان ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور انہیں دریا کے کنارے جا لیا۔ یہاں حملہ کر کے انہوں نے سارے کے سارے ترکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب محافظ فوج انہیں چھوڑ کر چلی گئی تو شہر کے بزرگوں، قاضیوں اور اماموں نے آپس میں مشورہ کیا اور شہر کے باہر اس عجیب و غریب خان کے حضور میں گئے۔ شہر کی کنجیاں اس کے سپرد کر دیں اور اس نے یہ وعدہ کیا کہ شہریوں کی جان بخشی کی جائے گی۔ قلعہ دار باقی ماندہ سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں بند ہو گیا، جس کا مغلوں نے فوراً محاصرہ کر لیا اور آگ کے تیر برسانے شروع کیے، جن کی وجہ سے قصروں اور محلوں کی چھتوں میں آگ لگ گئی۔ مغل سوار سیلے بے پناہ کی طرح شہر کی عریض سڑکوں پر امڑ آئے، غلے کے گوداموں اور ذخیروں کو لوٹنا شروع کیا، کتب خانوں کو اپنے گھوڑوں کا استبل بنایا، اور مسلمان بے کسی اور بد نصیبی کے عالم میں دیکھتے رہے کہ قرآن پاک کے صفحات گھوڑوں کے سموں کے نیچے روندے جا رہے ہیں۔ چنگیز خان مسجد سے شہر کے چوک میں گیا، جہاں خطیب فلسفہ اور فقہ کا درس عوام الناس کو دیا کرتے تھے۔ ایک قابل احترام سید زادے سے کسی امتی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ سید زادے نے سرگوشی میں کہا، نہ پوچھو، یہ خدا کا عذاب ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ چنگیز خان نے بخارا کے باشندوں کو یقین دلانا چاہا۔ اس نے کہا کہ تمہارے شہنشاہ نے بہت سے جرائم کیے ہیں، میں آسمان کا قہر ہوں، آسمان کی ضرب ہوں، اور اس لیے آیا ہوں
کہ اسے بھی اسی طرح برباد کروں جیسے میں نے دوسرے شہنشاہوں کو کچلا ہے۔ اس کو بچانے یا اسے مدد دینے کی کوشش نہ کرنا۔ مغل افسروں نے رقاصاؤں اور مغنیوں کو طلب کر کے ان سے اس ملک کے گیت سنے، شراب کے جام ہاتھوں میں لیے۔ یہ مغل بڑی متانت سے مساجد اور محلات میں جا بیٹھتے اور شہروں اور باغوں کی اس دنیا میں عیاشی کرتے۔ قلعے کا محافظ جسا آخر تک بہادری سے لڑا رہا اور مغلوں کو اس قدر نقصان پہنچایا کہ انہیں تاؤ آ گیا۔ تب کہیں جا کر قلعہ سر ہوا اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ جب زر و جواہر سے ایک ایک چیز سیخانوں اور کنووں اور زمینوں کو کھود کھود کر نکالی جا چکی تھی تو شہر کی ساری آبادی پکڑ پکڑ کر میدانوں میں لائی گئی۔ ایک مسلمان مورخ نے ان لوگوں کی مصیبت اور اذیت کی بڑی واضح تصویر کھینچی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ دن بڑا عبرت ناک تھا۔ ہر طرف مردوں، عورتوں اور بچوں کے آہو بکا کی آواز تھی جو ایک دوسرے سے چھڑائے جا رہے تھے۔ وحشیوں نے عورتوں کی ان کے قریبی رشتہ داروں کے سامنے عصمت دری کی اور وہ فریاد اور آہو بکا کرتے رہے۔ بعض مرد جو اپنے گھر کی عصمت کو اس طرح برباد ہوتے نہ دیکھ سکتے تھے، وہ مغل سپاہیوں پر چھپٹ پڑے اور لڑتے ہوئے مارے گئے۔ شہر کے مختلف حصوں میں آگ لگائی گئی اور لکڑی اور پکی اینٹوں کے ڈھانچوں سے شعلے لپکنے لگے۔ بخارا سے دھوئیں کا ایسا کثیف بادل بلند ہوا کہ سورج روپوش ہو گیا۔ چنگیز خان خود بخارا میں 2 ہی گھنٹے ٹھہرا تھا۔ اس کے بعد تیزی سے خوارزم شاہ کے تعاقب میں سمرقند روانہ ہو گیا تھا۔ راستے میں ایسے عروت کے 2 دستے ملے جو سیہوں دریا کی طرف سے آ رہے تھے اور ان کے بیٹوں نے اسے شہروں کی شمالی قطار کی فتح کی خبر سنائی۔ برادران اسلام، سمرقند خوارزم شاہ کے شہروں میں سب سے زیادہ مضبوط شہر تھا۔ اس نے باغوں کے باہر ایک نئی عظیم الشان فصیل کی تعمیر شروع کی، لیکن پرانی فصیلیں خود بہت مضبوط اور سنگین تھیں۔ 20 مسلح ہاتھی اور 1,10,000 ترک اور ایرانی سپاہی شہر کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے۔ مغلوں کی تعداد محصوروں کے مقابلے میں بہت کم تھی اور چنگیز خان نے طویل محاصرے کی تیاری شروع کی۔ اس کے لیے آس پاس کے دیہات کی آبادی اور بخارا کے قیدیوں کو زبردستی کام پر لگایا۔ اگر خوارزم شاہ یہاں اپنی اس فوج کے ساتھ جمع رہتا یا کم سے کم تیمور ملک جیسا سردار سمرقند کا قلعہ دار ہوتا تو یقین جانیے کہ یہ شہر مغلوں کے ہاتھوں کبھی تباہ و برباد نہ ہوتا۔ لیکن مغلوں کی تیز اور باقاعدہ تیاریوں سے یہاں کے لوگ ڈر گئے، جنہوں نے دور سے قیدیوں کے ضم غفیر کو دیکھا۔ محافظ فوج نے ایک مرتبہ قلعے سے باہر نکل کر حملہ کیا، لیکن مغلوں نے حسب معمول چپ کر حملہ کیا اور انہیں بری طرح شکست دی۔ اس جڑ میں جو نقصان ہوا، اس سے محصور فوج کی ہمت ٹوٹ گئی، اور ایک دن جب کہ چنگیز خان فصیل کے ایک حصے پر حملہ کر کے اندر گھسانے کی کوشش کر رہا تھا، شہر کے قاضی اور امام مغلوں کے پاس پہنچے اور شہر ان کے حوالے کر دیا۔ 30,000 ترک اپنی مرضی سے مغلوں سے جا ملے۔ ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ انہیں مغل وردیاں دی گئیں اور 1-2 روز بعد رات کے وقت ان کا قتل عام کر دیا گیا۔ مغلوں کو خوارزم کے ترکوں پر اعتبار نہیں تھا، خصوصاً اس لیے کہ انہوں نے اپنے پہلے مالک سے غداری کی تھی۔ ناظرین، یہ تھی مسلمانوں کے زوال اور چنگیز خان کے حملے کی ایک مختصر سی داستان۔